ہمارے دورے کی آج 13ویں کلاس ہے۔ سورہ انفطار آیت نمبر 9 تک ہم نے یہ پڑھ لی تھی سورت۔ آگے آج آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 19 تک، یعنی 19 یہ اس کی آخری آیت ہے۔ آج انشاءاللہ یہ سورت مکمل ہو جائے گی۔ کلا بل تکذبون بالدین، یہاں تک کل ہم نے پڑھا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ مناظر بیان کیے قیامت کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو انعامات دیے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کرم کیا، اپنی مہربانی انسان پر کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یعنی انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، بہترین صورت میں پیدا کیا، بہترین شکل عطا کی، عقل عطا کی، اس کا انجام بہترین بنایا، اس کی ابتدا بہترین بنائی۔ یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات، اپنی جو مہربانیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے انسان پر کی، ان کو ذکر کیا۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کلا بل تکذبون بالدین، کہ ہرگز نہیں بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو، یعنی جزا و سزا کا جو دن ہے قیامت کا، اسے تم جھٹلاتے ہو۔ یعنی اتنا جو تم پر کرم نواز ہے، اتنا تم پر مہربان رب ہے، تم اس کی بات پھر نہیں مانتے۔ وہ تمہیں بار بار یہ کہتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھایا جائے گا، میدان محشر کی طرف چلایا جائے گا، تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے تمہارے جو اعمال ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بتایا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کلا بل تکذبون بالدین، تم اسے جھٹلاتے ہو۔ تو مختصر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ تم پر یقیناً نگہبان مقرر ہیں، تم پر یقیناً نگہبان اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ یعنی ان سے مراد فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان پر فرشتے مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نہایت ہی عزت والے ہیں اور لکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہیں۔ ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کے دائیں اور بائیں ہیں، اور وہ جو کچھ انسان عمل کرتے ہیں لکھتے، وہ فرشتے انہیں لکھتے ہیں۔ کرامن کاتبین، نہایت ہی معزز فرشتے ہیں، کاتبین اور لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو انسان کرتا ہے، جو تم کرتے ہو، اللہ فرما رہے ہیں یا ما تفعلون، جو تم کرتے ہو، یعلمون، وہ جانتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی کوئی عمل ان کی نگرانی سے باہر نہیں ہے۔ وہ فرشتے تمہارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، کوئی عمل تمہارا ان کی نگرانی سے باہر نہیں ہے۔ کرامن، عزت والے ہیں۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان کیے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ لکھنے میں خیانت نہیں کرتے۔ یعنی جو انسان کرتا ہے وہ وہی لکھتے ہیں، ظلم نہیں کرتے لکھنے میں فرشتے ظلم نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کرتے کہ انسان نے فلانا گناہ نہیں کیا، فرشتوں نے لکھ دیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کرامن، عزت والے فرشتے ہیں، کاتبین، وہی لکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے۔ کاتبین لکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا، یعنی جو کاتبین ہیں، کرامن کاتبین ہیں، ان کا کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں فرماتے ہیں، سورہ قاف میں ذکر کیا کہ جب 2 ملنے والے ملتے ہیں، عن الیمین، ایک دائیں جانب ہے، وعن الشمال، اور ایک بائیں جانب ہے، قعید، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں بھی ایک بات ہے، وہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے کندھوں پر بیٹھے ہیں، فرشتے کندھوں پر بیٹھے ہیں، ایک دائیں کندھے پر بیٹھا ہے، ایک بائیں کندھے پر بیٹھا ہے۔ لیکن کندھوں پر بیٹھنا اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو ذکر ہے وہ ہے عن الیمین وعن الشمال، کہ دائیں اور بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کندھوں پر بیٹھنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ ان قرآن مجید میں کندھوں کے الفاظ نہیں ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان منہ سے کوئی بھی لفظ نکالتا ہے، جو بھی نکالتا ہے، ما یلفظ من قول، انسان ابھی بات کہتا نہیں ہے مگر الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے۔ یعنی جو ہی انسان کچھ کہتا ہے اسے فرشتے فوری لکھ لیتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، انسان جو ارادہ کرتا ہے، جو سوچتا ہے،
فرشتے وہ بھی لکھتے ہیں، فرشتے وہ بھی لکھتے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کرتا نہیں ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نیکی کے ارادے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو لکھ دیتا ہے، فرشتے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کا 10 گنا اجر لکھتے ہیں، یعنی ایک نیکی اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، 10 نیکیوں کا اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتے ہیں، یعنی ایک نیکی کا جب انسان ارادہ کرتا ہے اور وہ بطور فعل وہ نیکی کو کر دیتا ہے۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ 10 کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ جبکہ فرمایا کہ انسان جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کرتا نہیں ہے، گناہ کا اس نے ارادہ کیا، بعد میں اس کے دل میں خوف آیا، اس نے گناہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے نیکی لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس کے دل میں خوف آ گیا، کوئی بات آ گئی، وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ نہیں کرتا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ گناہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ گناہ کا ارادہ کیا، گناہ نہیں کیا، ارادہ کرنے کے بعد گناہ نہیں کیا تو نیکی لکھ دی گئی، گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی اس کی جو ہے وہ گناہ لکھتا ہے۔ نیکیاں 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک بڑھا دیتا ہے انسان اگر ایک نیکی کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں پر برسا رہا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اور کئی مقامات پر فرشتوں کا ذکر کیا، اسی طرح سورہ زخرف کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ سمجھتے ہیں، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں نہیں سنتے، ان کی سرگوشیاں ہم نہیں سنتے؟ اللہ فرماتے ہیں بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں، ہمارے جو قاصد ہیں، ہمارے فرشتے لدیہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہیں، یکتمون جو وہ کرتے ہیں، یکتبون وہ اسے لکھتے ہیں۔ انسان جو کچھ کر رہا ہے فرشتے ان کے پاس بیٹھے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں بلا ورسلنا، ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں جو یکتبون لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہیں لکھنے کی۔ تو یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہے، ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ انسان کے اعمال کو، چاہے وہ گناہ ہو چاہے وہ نیکیوں کی صورت میں ہو، وہ لکھ رہے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ سورہ انفطار کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں فرما رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے۔ ان الابرار، بے شک نیک لوگ، لفی یقیناً، میں، نعیم نعمت میں ہوں گے، بڑی نعمت میں ہوں گے۔ نعیم اس کا معنی ہے کہ بڑی نعمت میں ہوں گے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک جو نافرمان ہوں گے، لفی جہیم یقیناً وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے، یعنی جہنم میں ہوں گے۔ یعنی جو فرشتوں کا تیار کردہ نامہ اعمال ہوگا، پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا جو انسان کے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، یعنی انسان کے لیے ایک نامہ اعمال بنا رہے ہیں۔ انسان جو عمل کرتا ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں، یعنی قیامت والے دن جو انسان نے کیا ہوگا دنیا میں وہ نامہ اعمال کی شکل میں وہ اس کے سامنے آ جائے گا، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے تفسیر کے ساتھ۔ تو نیک لوگ جو ہیں وہ نعمت میں ہوں گے اور جو نافرمان ہوں گے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ یعنی جو نیک لوگ ہوں گے وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے نعمت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کر دے گا، اور جو برے لوگ ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، نافرمانوں سے مراد یہاں سے مراد کفار ہیں، کافر ہیں، جو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے نا ان الفجار لفی جہیم، فجار سے مراد یہاں کافر ہے، یعنی کافر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے۔ لفی جہیم، یہ بھی یہاں بات سمجھ لیں، ایک نقطہ ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ جو مومن ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھے گا، کیونکہ یہاں ذکر ہے کہ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، کہ بے شک نافرمان یقیناً وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے، آگ میں رہیں گے۔ لیکن جو مومن ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں تو ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
بغیر حساب کے جنت عطا کرے، آمین۔ لیکن جو گناہ گار ہوں گے اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بغیر حساب کے جنت میں داخلہ دے دے گا، لیکن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو، یعنی جو مومنین ہوں گے لیکن گناہ انہوں نے کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سزا دے گا، جہنم میں ڈالے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ڈالے گا، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے۔ کافر جو ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو پلیت ہوں گے، یعنی جو کافر مشرک یہ پلیت ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھے گا۔ تو یہاں وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ سے مراد کفار ہے، یہاں سے مراد مومن نہیں ہے، یعنی جو مومن ہوتا ہے گناہ گار ہوتا ہے، یہاں وہ مومن گناہ گار مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مراد کافر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یَصْلَوْنَهَا یوم الدین، وہ اس میں جزا کے دن داخل ہوں گے، یصلونہا وہ اس میں داخل ہوں گے، یوم الدین جزا کے دن، یعنی وہ جہنم میں داخل ہوں گے جو کافر لوگ ہوں گے۔ وما هم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے کبھی غائب ہونے والے نہیں ہوں گے، یعنی جو فاجر لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، وہ کبھی بھی غائب نہیں ہوں گے، ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو کافر ہوں گے ان کو سزا ملے گی، ان کو ایک آس ہوگی کہ ہم جہنم میں ہیں، ہمیں سزا مل رہی ہے، یعنی انہیں جو عذاب مل رہا ہوگا، ان کو آس یہ ہوگی کہ ہمارے چمڑے جل جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہمیں موت آ جائے گی، ہمیں موت آ جائے گی، تو ہمیں عذاب سے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا موت کی صورت میں۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، دیکھیں کہ مثلا جو بیمار ہو جائے، جو زیادہ بیمار ہو جائے، طرح طرح کی اسے بیماریاں لگی ہوں، تکلیف میں رہتا ہو، تو وہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، موت کی تمنا کرنا یہ حرام ہے۔ میں ایسے مثال دے رہا ہوں، بات کر رہا ہوں کہ جو تکلیف میں ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کاش مجھے موت ہی آ جائے، یعنی وہ دل میں تمنا کرتا ہے کہ میں اس تکلیفوں سے، اس آزمائشوں سے میں چھٹکارا پا جاؤں، مجھے موت ہی نصیب ہو جائے۔ تو موت تبھی آتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو موت دینا چاہتا ہے تبھی اسے موت آتی ہے۔ تو میں مثال دے رہا ہوں، یعنی دنیا میں انسان تکلیف برداشت نہیں کرتا اور موت کی تمنا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے موت ہی آ جائے، ان تکلیفوں سے، ان آزمائشوں سے مجھے نجات ہی مل جائے۔ تو اسی طرح جو کافر ہوں گے جہنم میں، انہیں ان کی سزا ملے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، لیکن ان کو یہ ایک آس ہوگی کہ ہم جو ہے وہ مر جائیں گے، ہمارا چمڑا وہ ہے جل جائے گا، ہمیں موت آ جائے گی، تو ہمیں جو تکلیف ہے، عذاب ہے، اسے نجات مل جائے گی۔ اللہ فرمائے گا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا ایک چمڑا جلے گا، اللہ تعالیٰ نیا چمڑا لگا دے گا تاکہ انہیں عذاب مزید ہوتا رہے، انہیں عذاب ملتا رہے۔ اور حدیث میں آیا ہے، کائنات کی ماں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل جہنم اور اہل جنت، ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ موت کو لائے گا، موت کو لائے گا، مینڈے کی صورت میں موت کو لایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مینڈے کی صورت میں موت کو لایا جائے گا۔ جو اہل جہنم ہوں گے، جہنمی ہوں گے، وہ بھی اپنی موت کو دیکھیں گے، یعنی وہ مینڈا درمیان میں رکھ دیا جائے گا، اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا۔ جہنمی جو ہے وہ دیکھیں گے اپنی موت کو، جنتی بھی اپنی موت کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس مینڈے کو ذبح کر دے گا، یعنی موت کو ذبح کر دے گا، اور جو جہنمی ہوں گے انہیں مزید حسرت ہوگی، افسوس ہوگا کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس سزا میں رہیں گے، اس دردناک عذاب میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے۔ اور جو اہل جنت ہوں گے، جنتی ہوں گے، وہ خوش ہوں گے، وہ نہایت ہی خوش ہوں گے، ان کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ ہم ہمیشہ نعمتوں والی جنت میں رہیں گے، باغات میں رہیں گے، طرح طرح کی نعمتوں میں ہم ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو المختصر، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن موت کو ذبح کر دے گا، اور جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور جو مومنین ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ سورہ انفطار آیت نمبر 15 اور 14 میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اسی طرح آگے آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور دیکھیں کہ ایک بات رہ گئی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں، یعنی جو قبر میں موجود ہیں، یعنی جو مر گئے، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، وہ قبر میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ قبر میں بھی جو کافر لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں قبر میں بھی مسلسل ہمیشگی کے ساتھ عذاب دیتا ہے، ہمیشگی کے ساتھ قبر میں بھی
جو کافر لوگ ہوں گے، مشرک ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں مسلسل عذاب دیتا ہے قبر میں بھی۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ یصلونها یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں آل فرعون جو تھے، آل فرعون، ان کے بارے میں فرمایا کہ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، کہ جو آل فرعون ہیں ان کو بدترین عذاب نے گھیرے ہوا ہے، ان کو بدترین عذاب نے گھیر لیا ہے۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آل فرعون ہے انہیں بدترین عذاب نے گھیرے ہوا ہے۔ وہ بدترین عذاب کیا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ جو آگ ہے، جہنم ہے، وہ صبح و شام ان پر پیش کی جاتی ہے۔ یہ انہیں قبر میں بھی عذاب پہنچ رہا ہے، اور ہمیشہ یعنی ہر روز اللہ فرما رہے ہیں کہ آل فرعون کو جو ہے عذاب نار کا، جہنم کا عذاب پہنچ رہا ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جہنم ابھی بھی موجود ہے، جنت کا وجود بھی ابھی بھی موجود ہے۔ جیسا کہ وہ مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے جب اسے قبر میں لٹکایا جاتا ہے، لیٹتا ہے قبر میں رہتا ہے، تو اگر وہ امتحان جو قبر میں ہوتا ہے وہ پاس کر لیتا ہے، امتحان پاس کر لیتا ہے، سوالوں کے جواب صحیح دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیتا ہے، ٹھنڈی ہوا وہ پاتا ہے۔ اسی طرح جو جہنمی ہوتا ہے، جو صحیح انداز میں جواب نہیں دے پاتا، جو اللہ تعالیٰ سوالات فرشتے کے ذریعے کرواتا ہے، تو جہنمی کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کے کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ تو یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کا وجود ابھی بھی موجود ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ وَيَوْمُ السَّاعَةِ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن انہیں کہا جائے گا کہ مزید اس سے بھی سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور قیامت والے دن مزید سخت جو کافر لوگ ہوں گے انہیں عذاب ہوگا، جیسا کہ آل فرعون کو یہ عذاب پہنچ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں، سورہ انفطار کی آیت نمبر 17، سب جو ہے وہ قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھا کریں، کھولا کریں، تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اللہ فرماتے ہیں اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزا کا دن کیا ہے۔ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزا کا دن کیا ہے۔ یعنی قیامت کی عظمت اور اہمیت ذہن میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اور پھر اس پر تکرار کیا۔ یعنی تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزا کا دن کیا ہے، یعنی یہ قیامت کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کرنے کے لیے یہ سوالیہ جو ہے وہ بات کی، اور آگے مزید تکرار کیا ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ پھر یہی آیت اللہ تعالیٰ لے کر آئے ثم کے ساتھ، یعنی یہاں سے اللہ تعالیٰ قیامت کی جو عظمت ہے، اہمیت ہے، وہ ذہن میں بٹھانے کے لیے سوال کر رہا ہے، اور اس میں مزید تکرار کر رہا ہے، پھر سوال کر رہا ہے۔ یہاں سے قیامت کی عظمت اور اہمیت واضح ہوتی ہے، اور یہ معاملہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں، اس کی جو آخری آیت ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہ رکھے گی، یعنی قیامت والے دن ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا ہے، پچھلی آیات میں بھی پڑھا ہے کہ ہر کسی کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، والدین اپنی اولاد کے کام نہیں آئیں گے، اولاد اپنے والدین کے کام نہیں آئے گی، یعنی قیامت کے دن بہن بھائی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہوگا کہ میری جان، یعنی ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، قیامت والے دن یہ عالم ہوگا۔
یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. آگے فرمایا والامر یومئذ للہ، قیامت والے دن حکم صرف اللہ کا چلے گا. حکم اگر کسی کا چلے گا تو اللہ تعالیٰ کا چلے گا. اللہ تعالیٰ سورہ مومن آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ اللہ کی ذات جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ کی ذات یہ اعلان کرے گی، یہ کہے گی کہ لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ خود کہے گا للہ الواحد القہار، کہ اس ذات کی، اس اللہ کی جو واحد ہے اور زبردست ہے. یعنی اس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی نہیں بولے گا. جیسا کہ ہم نے سورہ نبا میں بھی اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا شفاعت کے موضوع پر، کہ شفاعت کرنے کی بھی کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی مگر وہی جسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجازت دے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کا سفارشی بنے، کسی کی سفارش کرے، مگر وہی سفارش کرے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. تو المختصر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے جس دن کوئی جان، کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا. اس دن اگر کسی کی بادشاہت ہوگی، کسی کی چلے گی، وہ صرف اللہ کی ذات ہوگی، صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی. یہ جو دنیاوی بادشاہ بنے ہوئے ہیں یہ دنیا تک محدود ہے. جب مریں گے تو ان کی جو بادشاہت ہے، ان کی جو مال و دولت ہے، ان کی جو محلات ہیں، ان کے جو بڑے بڑے بزنس ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن صرف بادشاہت صرف اللہ کی ذات کی ہوگی، صرف اللہ کی ہوگی. اور سفارش کرنے کی اللہ تعالیٰ اس سے اجازت دے گا، یعنی سفارش بھی کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے اختیار کے بغیر. صرف اللہ تعالیٰ جسے اختیار دے گا وہی سفارش کرے گا. تو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ سورہ انفطار کی آخری آیت تھی. جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہ رکھے گی، اور اس دن صرف اور صرف بادشاہت، ملکیت یعنی نفع اور ضرر کا اختیار بھی اللہ کے ہاں ہوگا. دنیا میں بظاہر لوگوں کی جو کچھ ملکیت بھی ہے، یعنی دنیا میں تو انسان اپنا جو ہے چیزوں کا مالک بنا ہوا ہے، اس کی ملکیت میں چیزیں ہیں، لیکن نفع اور ضر کا، نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے. یعنی دنیا میں بھی انسان اپنے آپ کو نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا، نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا، اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اور قیامت کا دن تو ایسا دن ہوگا کہ ملکیت اور حکمت، ملکیت اور حکومت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی آخری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے. تو الحمدللہ ہماری جو چوتھی صورت ہے سورہ انفطار، بلکہ 5ویں صورت یہ بھی مکمل ہو چکی ہے اما پارہ کی. انشاءاللہ کل سے سورہ مطففین جو ہے اس کا آغاز کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کتاب و سنت کے عین مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ لکھ کر لے، اسے جواب دیا جائے گا.